ابھی آپ حضرات نے ہمارے محمد شریف بھائی سے اور ہمارے فیروز بھائی صاحب سے بہت اچھی اچھی پیاری نعتیں سنی، سبحان اللہ۔ ایک شعر میں بھی آپ حضرات کو سناؤں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، چاہے کرنٹ دکھا کے بولو نا۔ دیکھیے مفتی اعظم راجستھان فرماتے ہیں بھائیو، جب محفل نبی سجے اور کچھ چھینٹے بارش کے گر جائے تو سمجھ لو وہ محفل مقبول ہوگی، سبحان اللہ۔ اب اگر کچھ چھینٹے کیا مسلسل برس گئی، سبحان اللہ۔ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پہ محفل مولود چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ، اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ اور حقیقت میں جب تک ہمارے آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، نبی تشریف لائے تو ساری کائنات چمکنے لگی، جہاں تاریک تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کہ عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ سن لیجئے دو شعر مارواڑی کے، ورنہ شکایت کرو گے، ایک اور زور سے بول سبحان اللہ۔ دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسایوں نے، دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسایوں نے، کہ نور نبی جڑی چمک بیجڑی، نور نبی جڑی چمک بیجڑی، پریم بادل چھایوں نے، دین را ڈنکا باجن لایا، دین را ڈنکا باجن لایا، سن سن دشمن بھاگن لایا، دین را ڈنکا باجن لایا، سن سن دشمن بھاگن لایا، آنڈھورا نے کن گیان سکھایا، آنڈھورا نے کن گیان سکھایا، ایڑو گیانی آیو رے۔ حقیقت میں جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ نبی کیا تشریف لائے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک زنوں کو حمد و شکریہ کر دیا، خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج آپ لوگوں نے کہا کہتے ہیں پردے میں رہو تو کہ میں نے امودنیاں ہوئے، ارے خدا کی بندیاں کہنے آج امودنیاں ہونے لگی ہیں۔ جب تک نبی نہیں آئے عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی، چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ دیکھو شاعر نے کہا کہ دیش رنایا کوک رہی تھی، او بھی فصلاں سوک رہی تھی، دیش رنایا کوک رہی تھی، او بھی فصلاں سوک رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، او دن بھی دکھلایوں رے۔ ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ملا بھی رو میٹھو ہو جاوے گا۔ دین علی بگیاں کون ہے مالی، کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی، نام محمد شہد سمیٹھو، نام محمد شہد سمیٹھو، ہمارے من بھائی
जोर से बोलिए। रोजाना अपने आका पर दरूदें पढ़े, सलामें पढ़े। आज देख रहे हैं धीरे धीरे, पहले हकीकत में मकराने में जब जलसे होते थे, जलसे जुलूस में लोग दूर तक नजर जहां तक जाती वहां तक मजमा रहता। अब ये धीरे धीरे मजमा सिमटता जा रहा है, आज हॉल में आएगा। याद रखिए, क्योंकि शौक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग कहीं कहे कि सब ऑनलाइन सुन लिया, गणे मौलाना ऑनलाइन सुनो, ऑनलाइन सगड़ा काम कर लो, देख सको क्या ऑनलाइन, लेकिन वो सवाब थोड़ी मिले। ऑनलाइन दबा बैठे बैठे जोधपुर मिष्ठान भंडार को मिर्ची बड़ो भी दिख जाए तो खा थोड़ी लोगे। बोलो बोलो, देख सको, मुंडे में पानी आएगा, हाँ ढूंढ के समेत है, लेकिन याद रखो खा नहीं सकते, तो याद रखो सब काम ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन हरम शरीफ, आप मक्का टीवी लाइव टीवी चलती है, वहां से हरम शरीफ दिखे तो हज थोड़ी पड़ी जाएगा। सब काम ऑनलाइन कर दो, कभी ऑफलाइन भी किया करो। हाँ, जहां महफिल नबी सजे वहां आ जाओ। लोग घरे बढ़िया बढ़िया का अल्लाह मदीना दिखा दे, तो मदीना गुदरी में दिखे हैं। अरे मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आया करो। आज बज़्म नबी में पहुंचे हो, आका का करम हो गया, तो कल शहर नबी में पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा मदीना है। सुभान अल्लाह। चाय भी अल्लाह की स्पेशल नेमत है जो मौलूद के पीछे ही आवे। अरे खुदा के बंदो, थोड़ी देर आप ऑफ कर लें चाय वगैरह, बस ये थोड़ी देर, इंशाल्लाह बाद में सगड़ा बेड़ा ही नहीं हुआ इंशाल्लाह। जो लाए हो तो पी लो, वरना चाय शरबत पड़ जाएगी, पी लीजिए आप माशाल्लाह। चाय भी पीजिए, ध्यान भी दीजिए, यूं नहीं कि पूरी तकलीफ चाय के कोबड़े में जाते, थोड़ी बहुत खोपड़ी में मिल जाती है ना। आप तवज्जो रखें, चाय आसाम से मंगाई जाती है, लेकिन जो उलमा पिलाते हैं ये तैयबा से मंगाई जाती है, जो सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की में है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिला जाती है। सुभान अल्लाह। बस आप हमारे कहीं देखो, मैं यहाँ पर कहीं देखो, तवज्जो रखें आप हज़रात। याद रखिए, जिंदगी हमारी बहुत मुख्तसर सी है, इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि हम आका के गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुलाम की शान होती है वो आका की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और हम नबी के गुलाम हैं, ऐसे आका के गुलाम हैं कि उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। सुभान अल्लाह, वक्त के इमाम हो गए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, देखो सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमान ने अपने आका से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि आज सारी दुनिया कह रही है आला हजरत। जोर से बोलो, सगड़ा तो हजरत है, आला हजरत है। और आला हजरत तो चिड़े भी नहीं है लोग। बताइए आप हज़रात, ऐसे ऐसे पीर आपको मिलेंगे, खानका वाले भी आला हजरत से चिड़े। क्यों चढ़ो चिड़ो भाई, अरे आला हजरत ने थाको कहीं बिगाड़ दिया, थाको और फायदो ही करियो। आला हजरत सरकार, देखो अल्लाह ने उनको आला मकाम, इतना बुलंद मकाम अता फरमाया, मियां के नाम की रेलगाड़ी चल रही है। जोर से बोलो, आला हजरत एक्सप्रेस है, भुज से बरेली, बरेली से भुज, आला हजरत एक्सप्रेस। जिक्र नाम हो साइकिल पहुंचा लेना कोई चिड़े। हाँ, आला हजरत से चिढ़ता। अरे तो चिढ़ता क्यों है? अरे जो चिढ़ते हैं आला हजरत से जलते हैं ना, याद रखो, जो चिढ़ते हैं वो भी आला हजरत एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं। बताइए आप, जब जादू वो जो सर चढ़ के बोले, अंदाजा लगाओ, जो आला हजरत से चिढ़ते हैं वो भी कहते हैं आला हजरत एक्सप्रेस का टिकट दे दो। बताइए आप, अल्लाह ने उनको ऐसा आला बनाया है हर दौर में और हर जगह आला हजरत ही। जोर से बोलो, एक शेर आला हजरत की बारगाह में पेश कर दो, चाय पी लीजिए, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी। खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी, खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। तो बाद लोग जिनको बस 24 नंबर कहवा है, तबलीगी जमात ऊंचा पजामा किरण फिर ध्यान रख क्या करो। ए आपाले नौजवानों ने पकड़े और ले जावे ये चिल्ले में, 40 दिन चिल्लो करार गांव में मकान प्यार पाछो छोड़े ना,
जरा एक है थानो मर्तबो ऊंचो जाए मर्तबो तो कोन ऊंचो वे 5 आगल ना 50 ऊंचो जाए एक चिल्ले में जब 4 आगल चढ़े अगर 4-5 चिल्ला कर दिया ना पजामा बेच ही पड़ जाएगा। इसलिए आप चिल्ला चिल्ली वाले भोपाल दिल्ली वालों से दूर रहे। और ये कहते हैं ना कि हम वैसे नाम पाका नाम का मुर्गा नहीं खाते हैं खुद बाटा कागला कागला खाते हैं तो वो मोटोड़ा डोडो कागलो खाते हैं। आला अदब ने भी जिसको जाग लिखा है हाँ ऐसे लोग हैं। तो शायर ने कहा है कि मुर्गा न मिले तो कभी कौवे की बोटी मुर्गा न मिले तो कभी कौवे की बोटी कभी कौवे की बोटी तबलीगी जमात के पतेली में मिलेगी खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। जोर से बोलो मोहतरम सामने इकराम हकीकत में आला हज़रत सरकार से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हम आला हज़रत पे नाक शेर पढ़ते हैं ना सलाम में सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अरे देखो मौलवी आला हज़रत को सैयद बना दिया ये तो पठान है पर बड़ियों सैयद बनावे की हैं बड़ियों बने सैयद तौबा करो रे बड़े कौन खुद एक नंबर का जाहिल थमसब है। उसको क्या समझ में आएगा कि आला हज़रत को सैयद कह दिया। अरे सैयद माने सरदार जोर से बोलो सैयदी मेरे सरदार मेरे आका अपने उस्ताद को भी कहवे आला हज़रत को भी कहवे तो सैयद कह दिया। सैयद बने ना कौन बने लेकिन वे सैयद कौन बने आज तो सैयद गणे बने जानकर गोरा चिट्टा है ना खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। हाल ये है ऐलान कर देवे विजिटिंग कार्ड छपा लेवे एक आदमी में पूछो आप लोग कहीं नाम है कि सैयद मोहम्मद मितुली तो जन कियो थारो नाम सैयद भी है टेगी भी है तो इतो फूटो जवाब दो क्या हजरत क्या बोलना है क्या कहा उसने कहा हाँ हम हुजूर के जमाने में तेल बेचते अरे क्या तो मरा दियो आज था पड़ी कि हुजूर के जमाने में तेल बेचने वाला भी सैयद हुए बताइए आप ऐसे ऐसे सैयद बनियोड़ा पीले ये वास्ते आला हज़रत सैयद कौन बनिया सैयदा का गुलाम बनिया जोर से और ऐसे गुलाम बने कि अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दरूदे पढ़ते रहे सलामे पढ़ते रहे। आप लोग नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है सुनो तो नबी की नाते सुना करो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी आवाज वालों से आका की नाते सुनो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुकून मिलेगा जोर से बोलो। ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी ईमान रिफ्रेश हो जाएगा नबी से सच्ची मोहब्बत है। यूं नहीं कि मौलूद में आया हाँ हाँ कर ली नहीं सच्ची मोहब्बत ऐसी मोहब्बत रखो अल्हम्दुलिल्लाह देख लो आला हज़रत सरकार ने कितनी मोहब्बत की सुभान अल्लाह। आपा की तरह कोई लंबा टांगड़ा कर थोड़ी सोता इस अंदाज में सोते थे कि देखने वाला ऊपर से लिखा हुआ है कि नाम मोहम्मद लिखा ऐसी मोहब्बत की सुभान अल्लाह हमेशा। और आज आपा तारीफ करान दूजारी गैरा की झूठी तारीफा बताऊं आपको कि रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान। अरे थारो खोबड़ो इतो फूट रहा है कि कुदरत भी हैरान है तौबा करो बोलो माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। अरे तारीफ ही करनी है तो अपने आका की तारीफ आका की तारीफ करो सुभान अल्लाह। जिनका चेहरा वद्दुहा है जोर से बोलो जिनकी जुल्फे वल्लैली इधर सजा है जिनकी आंखें मा ज़ागल बसर वमा तग़ा है जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक जिनके चलने का अंदाज सुभान अल्लज़ी असला है। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे बाग़े खलील का गुली ज़ैबा कहूं लेकिन रज़ा ने खत पे सुगन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। और आला हज़रत ने यहाँ तक क्लियर कर दिया कि आका दुनिया में तो मैं था गुणगाई यहाँ मैं यहाँ पचे कब्र में जाया पचे हशर में पाचा उठाना बट अल्लाह ताला अपने नबी को ऐसा मकाम अता करेगा जिसके मकाम का नाम मकाम महमूद। जब उस मकाम महमूद पे आका खड़े होंगे सब अगले वाले पिछले वाले सब नबी की तारीफ करेंगे
لیکن اعلیٰ حضرت کے وہ آج لے ان کی پناہ بٹ بٹیر پڑی نا جہاں شگلی تعریف کرے کیونکہ لکڑی آگے مکڑی نہ چھے بولو ایک نہیں ہے بٹے بٹیر پڑی تو تعریف اگر نہ آ جائے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں تو مان جائے تو ایک خود مانے یہ واسطے آج کوشش کرو آج نبی کی تعریف کرو نبی کی نعتیں پڑھو نبی پر سلامیں پڑھو نبی پر درودیں پڑھو اور سچی محبت رکھو چلا چلی والے بھوپال دلی والوں سے دور رہیے اے ہمارا ایمان نہ چھین لے وے مولوی کے وے لیکن مولوی نہیں مطلب ہے میں ماں کے دوست ہوں کہ مارو کی نہیں بگاڑ سکے اچھا تو کہیں شکاری ہے نوح علیہ السلام کو بیٹو مشرکوں کے ساتھ رہیو تو جہنم کو ایندھن بن گئو لیکن ایک جو ہے کتا اصحاب کہف کا جو نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو جنتی ہو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا علماء کہوے نا جی کی سیدھی سٹی ہے یہ واسطے آپ اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ نے کوئی اتنی ایک جی بی 2 جی بی 2 جی بی تھوڑی دی اتنا موٹو جیبو دیو یہ مہینے ڈاٹا بھر لیو کاٹا اسلامک ڈاٹا بھرو اور ادو منو جٹے وائرس آئیڈا ہونا بٹو ڈاؤن لوڈ مت کرو چوکے مولیاں پر ڈاؤن لوڈ ہاں وائرس آئیڈا نہیں کرنا آپ ہے اپنے اچھے علماء ہیں کڑے کوئی وائرس کو نہیں صاف ستھرا ہے زور سے بولو یہاں دماغ میں کنز ایمان بھری اڑو زور سے بولو کنز ایمان ہے تو بڑا ایمان تازہ ہی ہوگا اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ورنہ یاد رکھو ایک کہ جو ہے غوث پاک نے خواجہ صاحب کنے تھے جو بڑھتا نے کہیں ملے ماں کے ساتھ چلو مرتبہ اونچا ہو جائے ان کے پاس کیا پاور ہے اللہ والوں کے پاس کہ یہ آپ کو دے دیں گے ارے خدا کے بندوں تھا کنے کہیں پاور ہے غوث اعظم سرکار تو اشارہ کریو 12 سال کی ڈوبیوڑی کشتی بارا دو بوڑھیا جو رو رہی تھی کہ میرا بیٹو پتی دینے کی شادی کرنے کی 12 سال ہو گیا ڈائی جے سمیت باہر نکل گیا زور سے بولو بتائیے ایک اشارہ کیا 12 سال کی ڈوبیوڑی کشتی دولہا دلہن باراتی سگڑے بارا اب ان نے کہو تم تھارے کرنے پاور ہے تو ماں کے ٹانکے میں بالٹی پڑ گئی نکال بتا ہاں ہوش میں اے بالٹی بارے آ جا آن کے بارے آ جائے یاد رکھیے اے جی کا کہہ میں غوث اعظم کے پاس پاور ہے ہم بھی نماز پڑھا ماں کا نے پاور ہے خالی نماز تو شیطان بھی نہیں پڑھی آگے نماز جان کی نماز کون چلے اگر آپ کو چلنا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبی کے سچے پیارے غلاموں کی پیروی کر لو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے دیکھو جاؤں تو سگڑا نہیں ہے موڑو جاؤ بیگا جاؤ جاؤں تو پڑی ای واسطے کمر کس لیو کاٹھی اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جب اس مجلس سے اٹھو نا تو نمازی بن کے اٹھو نمازی ہاں یہ ضروری ہے یہاں پر نے کہہ رہے چوائس نمبر 24 یہاں الگ الگ نام ہے سکر وغیرہ میں تو یہاں ناوڑا کہہ رہے وہاں پہ جودھ پور میں کہہ رہے اللہ کے اللہ ہاں مکرانے میں کہے پھڑکیا اور ناگور میں کہے ہڑکیا یہاں الگ الگ نام ہے حقیقت میں ان لوگوں کا کوئی حال نہیں ہے اس لیے یاد رکھیے نام یہاں خطرناک ہے کیونکہ ہڑکیا ہے کہ لاڑ لگا دینی ایمان چھین ہے اس واسطے ان سے دور رہنے ٹھیک ہے جو بھی کوئی نیڑو آوے آپا نے دے ایک ہی سسٹم ہے عشق و الفت کا جام لے لینا کہ بخششوں کا پیام لے لینا لار بولے بھی بولو عشق و الفت کا جام لے لینا
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں, اور آتے وہی ہیں کہ سرکار سجاتے ہیں. آپ لوگ آئے ہو نا, سرکار نے آپ کو بلا دیا, سبحان اللہ. اب اٹھو پکا اٹھ جاؤ, کیونکہ نماز پڑھی جو لوگ ہاں ہوں ہاتھ بھی کھڑا کر جانا, خود بھی کھڑا ہو جاؤ. مسجد نماز ٹائم ہوئے فجر کے ٹائم صاحب ستا رہے. گھنے لوگ کہے ہیں صاحب کماؤ دے گھنو برکت کو, برکت کٹ ہوئی تو ہمیں حرکت ہی کوئی اٹھے ہی کوئی تھو. چیڑیا کمیڈیا اٹھ جاوے بیگی تو موٹا موٹا کمیڈا کر لو, سنتا ہی رہے. ایک جنہ تو کہنے لگا حضرت کہ پیسہ کماتا تو جاتا پتہ نہیں کہاں, تو میں کہ بیٹا جیب باٹھوں کہ نہیں اے ٹی ایم پہ ٹی ایم کرو, تو کہنا رونگ نمبر لگا دو. پیسہ کماوے میں جاوے کہتے ہیں برکت کر لو. یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہو کہ برکتیں ہوں رحمتیں ہوں, اٹھو بیٹا زور سے بولو. سردی سے کیا ڈر رہا, لوگ تو سردی میں اٹھی کے انتظار کرے کہ وضو سردی کا اچھا اور روزے گرمی کے اچھے. زور سے بولو. سردی مہینے کی ٹھنڈے پانی وضو کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا روے سجدوں کرے تو اللہ ایسا کرم کرے. سبحان اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کو فضل کرم ہوئے, لیکن اٹھے ہی کون نہیں تو کہیں ہوئی. بتائیے آپ بتا, بھیگا اٹھو صبح نماز پڑھو, کوئی کام نہیں عملہ. ہاں دنیا کے اندر دیکھ لو آپ حضرات, روح نکلتی اچھے اچھے لوگ جو کتنے ترم کا بیان شگڑانے ایلیو. ایسا نہیں ہے کہ یہ شیخ صاحب گزر گیا تو قبرستان میں دور آ رہے ہیں کہ 20 پہ 20 کو ہول بڑھا جو قبر موٹی بڑھا. شیخ صاحب نے پتہ ہی پڑھا کرے. ہاں وہ تو وہاں تو ناپو ناپ ہی ہے. انتقال ہوئے نا جب میں نے کہا تھا رومال دے دیں ناپ پہ بھی. قبر کدی دیکھی تھے کو جوڑی تو نیڑا جاوے تو دیکھے گھنا صاحب تو دور سے جاؤ ہیں. ہاں نہیں دیکھے انہوں کہتے سلیپر بس میں آپ سنگل سلیپر میں ہمارے ساتھ سفر کرو, ناپو ناپ ہی ہے. سنگل سلیپر میں تو خدا کا میں تو حضرت کلموں پڑھتا ایسی چالے تو گھبراہٹ ہوئے. ہاں اس واسطے آپ ہے نا حقیقت میں قبر کو دیکھیں, کبھی دیکھنے سے بھی عبرت حاصل ہوتی ہے. قریب جاؤ دیکھو اور کس انداز سے دفنایا جا رہا ہے, چاہے شیخ صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو, بس قبر میں تو مٹی میں گرم گرم ریت میں نہیں سوانے, ٹھنڈی ٹھنڈی ریت میں سوانے, چاہے کیسی ہے بس کیسا ہی موسم اس کو سلا دیتے ہیں. بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. اور اس کے بعد جتنا زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ پاؤڈ واٹی دے گے. تھوڑی باری بھی رہ جائے نا تو وہ پاؤڈر لے باری پڑی کرے. بتائیے آپ حالات کیسے ہیں. دیکھو قبرستان میں جا کے ہزاروں بستیاں اجڑ کر تجھ میں آ بسی, پھر بھی یہ شہر خاموشہ تیری ویرا میں نہیں جاتی. حالات ایسے ہیں. قبرستان جاؤ, اپنے والدین دادا دادی نانا نانی جو گزر گئے قبرستان کے گیٹ پر جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہو گے. تمام قبروں والے سنتے بھی ہیں, جواب بھی آتا ہے. سبحان اللہ. جانے سے عبرت حاصل ہوئے. دیکھو مولانا لوگ تقریریں گھنی کرے, تقریریں کی کمی نہیں ہے. ہمارا دل ہے نا گناہ کرتے کرتے ہمارا دل ہے نا کالا ہو گیا, سیاہ ہو گیا. گناہ بندہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک کالی ٹمکی لاگ جاتا ہے, بندی پچھے وہ جیسے جیسے گناہ کرے داغ بڑھتا جاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے دل کاڑ کٹ ہو جاتے ہیں. اب بھی کتنی تقریرہ کرو کتنی بھی نہ سناؤ پھر دل پر اثر ہی نہیں کرے. بتاؤ کیوں اثر کیسے کرے گا, حالات اس کے ایسے ہو گئے. اب اس کے دو طریقے ہیں. آقا کی بارگاہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ کرتا ہے بندہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے, موت کو زیادہ یاد کرنے سے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. دلوں کو جو ہے زنگ دور کریں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھیں, ادب و احترام کریں. مولوی صاحب خالی فاتحہ لگانے کو نہیں یار کرنے بیٹھو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ علم کے پہاڑ ہیں, ان سے علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو لگیاں کو بھی سکھاؤ, علم سکھاؤ. آج نئی جنریشن ہے نا, لگیاں کہیں کریں کپڑا دھوئے, اب کپڑا دو واشنگ مشین میں ایریل ڈال دیو سرف ڈال دیو, جاوے کپڑوں ٹیکے بھی جاوے کپڑا ٹیکے
ایسے پاک نہیں ہوگا. یاد رکھیے جو ایک بھی کپڑا ناپاک بیڑے لڑا دیو سگلے ناپاک ہو جائے گا. بڑے دے اس طرح کرو بڑے چما چملو لیکن مینو باہر سے ہائی فائی ہے تو مینو پائی پائی دھیان رکھیں. یہ واسطے پاک ہونا ضروری ہے. کتنے نوجوان حقیقت میں یعنی اسٹینڈر لوگ ہیں غسل کرنے میں کلی کون کرے. آئیے بھی اسٹینڈر بتائیے آپ بتا. ارے کلی کرنا فرض ہے. کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا پورے بدن پہ پانی بہانا یہ فرض یاد کرو اور اچھی طرح ادا کرو ورنہ پاک نہیں ہوں گے. کتنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں یاد رکھیے ان سے پوچھا جائے جن کو یاد نہیں ہے باتاں کرا لو. ان کے موبائل اتنا موٹا پھیپڑا ہر وقت رات دن چلاتے رہتے ہیں. خالی موبائل چلانے سے کام نہیں چلے گا. ان سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے آج کل مولوی صاحب نیڑے ہی بول جاؤ سیدھا گوگل کو نہیں پوچھے. ہاں گوگل کو نہیں پوچھے. موبائل کے اندر ساری چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں. جس طرح میڈیکل میں ساری دوائیں تمہارے لیے نہیں ہیں الگ الگ ہے. بولے کہ نہیں ہے. میڈیکل جانے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے لکھواتے ہیں وہ جانچ کراتا ہے پھر آپ کو دوائی لکھ کے دے گا. ایک دوائی لو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسے ہی آپ اگر آپ کے جان کا خطرہ ہے تو آپ دوائی لیتے ہیں. ایمان کا خطرہ ہے تو علماء سے پوچھتے ہی نہیں ہے. سیدھے کوئی بھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. ارے خدا کے بندو جس طرح میڈیکل میں ساری دوائیں تمہارے لیے نہیں ہیں ایسے ہی موبائل میں ساری چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں. قرآن شریف کا ترجمہ لکھو گے تو گھنا ہی ترجمہ آئے. ایمان برباد ہو جاوے لا. کسی عالم دین کے پاس جائیں یہ بتائیں گے کنز الایمان سرچ کرو. زور سے بولو. اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور علامہ سید نظمی میاں علیہ الرحمن ہے ماشاء اللہ تعالیٰ پورے قرآن شریف کنز الایمان کو انگریزی میں ترجمہ کر دیا. اس کو آپ سرچ کریں پڑھیں آپ حضرات انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. جس طرح جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر میڈیکل سے دوائی لیتے ہیں ایسے ایمان بچانے کے لیے عالم دین کے پاس جا کر آپ کسی جو ہے کتب خانے میں جا کے یا موبائل میں سرچ کریں وہی کتاب پڑھیں جو آپ کا عالم آپ کو بتائے انشاءاللہ ایمان بچے گا. زور سے ورنہ یاد رکھو بہت سی چیزیں اس موبائل میں ایسی خطرناک ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. ایمان برباد ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت پہلے فرما دیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رفاقت. نبی سے سچی محبت کرو ایسی محبت کرو. دیکھو علامہ جامی جیسے رومی جیسے ایسے شاعر گزرے ایسے نبی کے دیوانے گزرے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. دیوانوں کی محفلیں سن لیجئے. ایک شعر ہے اتنا پیارا شعر ہے زور سے بولیے. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا. اے عشق نبی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا. زور سے بولو. اتنی آقا خوبصورت سبحان اللہ. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے وضو کر کے سو جاؤ درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے
नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में डाला था ना, तो अकल तो कह रही थी बुद्धि जो मती बढ़ जाओला, इश्क कह रही थी कूद जाओ, जोर से बोलो, इश्क कह रहा था कूद जाओ, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, जोर से बोलो। अकल है महवे तमाशाई लबे बाम अभी, अकल तो छज्जों पे बैठ के तमाशा देख रही थी और इश्क कूद पड़ा, जोर से बोलो। इश्क नबी होगा आका की ज़ियारत होगी, सुभान अल्लाह। यही है जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, ए इश्क कभी मुझे को नींद से सुला जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। याद रखिए इंशाअल्लाह ताला जब हम आका के सच्चे गुलाम बनेंगे और नबी से सच्ची मोहब्बत होगी, अपना सीना आका का मदीना बन जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह हम कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना याद रखो काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़े ला छोटा, कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए बड़े कमी किन्हीं नहीं छोड़े, ये वास्ते कोशिश करो कि नहीं अपने चेहरों पे सरकार की सुन्नत सजाओ, सुभान अल्लाह। आज कोई दाढ़ी रख ले वे, इस्लामी लिबास चोड़ो पजामा पहले लोग कहले मुल्ला पड़ गया, बजरंग दल का आरएसएस का आदमी नहीं कहवे ना मैं नबी का गुलाम, हाँ ऐसे नारा लगा हुआ है, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बताओ कलेर में कचेड़ी में जाके भाई का प्लॉट भी नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन ऐसे पकड़िया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माशाअल्लाह ताला दूध पीने के जमाने में भी हजरत हलीमा सादिया कहती है मेरा लाडला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से छोड़ देता, मैं बार बार कोशिश करती लेकिन नहीं पीता, मामला क्या है। पछे मारे समझ में आई कि मेरे एक दूध पीने वाला बच्चा और है, तो इस बच्चे ने मेरे बच्चे के लिए दूध छोड़ा। जोर से आला हज़रत सरकार फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। ये है आका की शान है। और आपा हालत आप खुद जानते हैं अपनी क्या हालत है, इसलिए याद रखिए दुनिया के अंदर कितने दिन जीना, थोड़े दिन जीना, मोहब्बतों से जिए, जोर से बोलिए। आज घना साग लोग है ना, आप दुख दुखी कौन ही, दूसरे के सुख दुखी है, और सुखी क्यों है और बढ़िया क्यों है। याद रखिए किसी पे हसद करना जलना छोड़ दो, हसद करना लो जलन लो पढ़ना लो आदमी भी हमेशा ही पढ़े, फिर वो पाप कद कटे। अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमान ने लिखा ए हुसूद की बमीर बरही, ए हसद करने वाले तुम मर जा ताकि तुम छुटकारा मिल जाए, कहीं बढ़तो रहे मरतो रहे। हसद कभी मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई को अल्लाह ने 4 पैसे दिए हैं, अच्छी जिंदगी दी है, याद रखिए तो आप खुश हो। देखते हैं ना वो भी से बढ़ रहा है, उससे जल रहा है। देखो तो लुगाया में भी है, लुगाया में भी देरानी जेठानी सास बहू, मतलब आपस में हसद जलन छोड़ दीजिए। ये कितने दिन जिएगा बताइए आप, सबको एक ना एक दिन जाना है, तैयार रहिए। कीड़ी है ना कीड़ी, अब कीड़ी चूंटी, ये पूछो तारी कमर पता नहीं क्यों है, क्यों मैं आपको दिन कमर कैसे मिला, हाँ कहीं का कल जाना पड़ जाओ और आपका वजह तो भाई ठीक है, हैं बताइए आप बता। ये वास्ते कमर कस के रखो, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नबी के गुलामों की शान नौजवानों, एक शायर ने कहा नहीं तेरा नशे में कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। नबी के गुलामों ने वो काम किए हैं कि समंदर के ऊपर तो घोड़े दौड़ा दिए और सूखी जमीन पर कश्तियां चला। नबी के गुलामों की शान है, जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदला है। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों पर
پر یہ ان کے فیض کے چشمے والا ہے. یہ شان ہے الحمدللہ نبی کے غلاموں کی. دیکھنا ہو تو دیکھو غریب نواز کا دربار. کون جانتا تھا جو ایک اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا تھا جو ایک اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا اس کو اجمیر مقدس کہنے والا آپ نے. اس کو اجمیر مقدس کہنے والا آپ نے. تاکہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے. اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے. ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار غریب نواز کے پڑوس میں. نوجوانوں سے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہو. ارے مولوی صاحب نماز تو نہیں پڑھتے لیکن نبی سے بہت محبت ہے, اسلام سے بہت محبت ہے. حضرت وقت آنے پر میں گردن کٹا دوں. یہ کھوکھلا دعویٰ. ارے جو گردن جھکا نہیں سکتا تو کٹائے گا کیا؟ ہاں جو جھکا سکتا ہے وہ کٹا بھی سکتا ہے. اور یہ ثابت کر دیا الحمدللہ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر کہ جل گیا خیمہ تھا دین پہ آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرت ابن حیدر کہ سر دیا بات نہیں جاتا. سر جھکاتے رہے وقت آیا تو کٹا بھی دیا اور ثابت کر دیا مدینے والوں گواہ رہنا حسین کی نماز قضا نہیں. اور آج آقا بیٹا ان نمازہ چھوڑ دیا. ایشیا میں کولر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری ہے. پھر بھی دیکھو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا بہت قیمتی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اچھے بیج بو تاکہ وہ اچھا پھل ملے. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں نا بٹیر پڑے لا. جہنم کے لوگوں سے جہنم میں سے پوچھا رہے کیا جہنم میں کیا پوچھا تو کہتا میں نماز کو پڑھتا. کہیں کہے بے کہ نماز کو پڑھی, نماز نہیں پڑھی تو جہنم میں پوچھ گیا. بتائیے آپ اللہ تو آپ یہاں کا کھوٹا کام نہیں کرو, کتنے ہی کما لو کچھ بھی کر لو لیکن نماز نہیں پڑھی تو بس بیوقوفی ہے. دنیا کے اندر آج آپ رات دن لوگ تو پوتا کے مال بھیڑا کریں, بیٹا کے خود کے بیٹا کے نائٹ اینڈ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھتا. روزہ دیکھیے روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے جب دنیا سے رخصت ہوں گے نا, یاد رکھیے جب پتہ چلے گا. آج دنیا کے اندر کچھ بھی کرو بیچارے مولانا علماء کرام ہمیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں, لیکن آج لوگوں کو نماز جنازہ تک پڑھنی نہیں آتی ہے. جنازے کی نماز میں جا پر اللہ اکبر یہاں کر ہاتھ باندھ مونڈ بھیج پوچھ جا. میں بھی جودھ پور کی جو ہے قبرستان کا امام ہوں, 25 سال ہو گیا, ہزاروں مرد مردے میں نہیں دفنایا تھا. گھنے جنازے کی نماز پڑھی میں دیکھتا ہوں نا مونڈا بھیج روپ جا. ارے خدا کی پڑھو تو سری پڑھے کہیں. یا امام صاحب دوسری تکبیر کے اللہ اکبر جانا سوچے کہ یار عید میں تو یہ اللہ اکبر کیا اب کہیں کرو جن وہ کہیں سوچے کہ کھنے موٹوڑا بھائی صاحب ہوگا. موٹوڑا بھائی صاحب نے دیکھے کہ اے کہیں کرے تو موٹوڑا بھائی صاحب تو خود اٹھینے دیکھے وہ بھائی کم جائے لے گی. جتے 4 تکبیریں پوری ہوئی دھوڑا کپڑا پہنے اور سامنے ملیو کٹے گیا جنازے کی نماز پڑھ رہا. ہاں گھڑی پوری جنازے کی نماز پڑھ رہا. اٹھینے وٹینے دیکھے جو تکبیریں پوری ہوئی بڑے کوئی 8-10 تکبیریں تھوڑی ہے, 4 ہی تو ہے اللہ پوری ہوگی. یاد رکھیے یہ واسطے عشاء کی نماز کے بعد نوجوانوں جہاں بھی آپ کے امام صاحب نیڑا لاگے جی کا
جو ماشاءاللہ اتنے بڑے مکرانے میں جہاں آپ کا دل ملے، جو آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی کیوں کم سے کم جنازے کی نماز تو سکھا دیو۔ ہاں ان کے پاس بیٹھو، اگر امام صاحب کے پاس 30 بچہ نوجوان پڑھے عشاء کے نماز آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد 1 مہینہ پورے ہوتے ہیں، سوکر روڈ نوڑ چھپیڑ ہے نا جی کو اللہ رہا کیا کرے یہاں ادھر سے مصابو کر لینا ہاتھ چومر 30 آدمی مصابو کرے نا مہینہ دن روپیہ 3003 کا بچ جاوے یعنی 3 کا بچ جائے اور آپ والا علم بچ جائے آپ شرکا ہی مت رگڑو۔ ہاں گھنا ساگ لگے امام صاحب پڑھا ہوئے کون پڑھا ہوئے گھنے دے نیڑا ہو تو کوئی غریب آدمی سے ایک الگ بات ہے، لیکن 100-200 روپے کی کیا حقیقت ہے؟ میں بتاؤں انگریزی پڑھنے والا حضرت انگلش میڈیم پڑھنے والا کلاس ٹیچر نے کہہ دیا کہ تھارو ٹاپر ہے نا تھوڑا کمزور ہے انگلش میڈیم میں، تو انہیں مہارت بھیج 1 گھنٹے اس کو بھیجتا ہے 2000 روپیہ، ٹیوشن بھی رکھی تھا 2000 روپیہ، اسکول کی فیس الگ اور یہ 2000 روپیہ کلاس کے علاوہ گھر پہ بھی میں ایک سبجیکٹ پڑھوں گا 2000 روپیہ دے وے اور مہینے دے وے، کوئی چوچلا نہیں کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب نے مولوی صاحب نے حضرت نے اگر کہہ دیا کہ ارے تھارو ٹاپر کمزور ہے اور یسن قرآن پڑھنے میری جے رما تھوڑا کم سمجھ میں آوے، عربی تو مشکل ہے کیونکہ عربی پڑھتا پڑھتا چربی نکل جاتا ہے، یاد رکھیں بہت دوری گھنی ہے، یہ واسطے تھارے ٹاپر میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ عصر کی نماز کے بعد الگ سے ماں نے بھیج تاکہ بھیجے میں بٹھوں یعنی کہ روپیہ کتا روپیہ 2000 لاکھ، ارے امام صاحب 2000 روپیہ بھونگڑے میں لان کرو اور یہ مولوی صاحب میں کاٹو وہ 2000 روپیہ مانگ لیا، ایسے کہوے لوگ جیسے یہ کڈنی مانگ لیا، جبکہ انگریزی پڑھانے والے کو 2000 روپے منتھلی پے کرنا ہے، پٹے بھی کی دونوں کھولنا کے بتائیے آپ حضرات 2000 روپے کی کیا حقیقت ہے؟ جب انگریزی پڑھانے والے کو آپ دے رہے ہو تو 2000 روپے امام صاحب کو یا مولوی صاحب کو عربی پڑھا رہا ہے اس کو کیوں نہیں دے پا رہے؟ ہماری سوچ خراب ہو۔ جودھ پور کے اندر اسٹیڈیم گراؤنڈ میں ہم نے اجتماع سنی دعوت اسلامی کا کروایا تو حقیقت میں اس دن سکر تھا چندو کریا ماکن بون آئے اور ڈاکٹر ہے نا چندو بندے من گئے تو میں کہ دے گی نہیں تو وہ کیا کہہ رہے ڈاکٹر کہ دین کا کام تو فری میں ہونا چاہیے، میں کہ تو فری میں گولی کون دے ڈاکٹر ہے حضرت ایک ٹیبلیٹ فری میں کون دے وے تنے علم فری میں دین کٹو مل جائے، میں کہ ڈاکٹر صاحب ہے باتاں گیوی فری میں آج کا کوئی دھکو بھی کون دے ہیں پہلی تو دے دے لگا دھکو کام کر دے تھا پکو لیکن اب منڈے ہوئے یہ واسطے فری میں جکا جکاری سوچ ہے نا کہ دین کو کام فری میں ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے نے غسل کے فرائض بھی یاد کو نماز جنازہ بھی یاد ہے ہی بول جی کو سوچ رہا کہ نہیں کہ دین کو کام فری میں ہونا چاہیے۔ ارے خدا کے بندو سرکار عثمان غنی کو دے کیا مال دیا، آقا نے اعلان کیا آج مال کی ضرورت ہے، سرکار عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے آقا میری طرف سے 100 اٹھے، پھر آقا نے اعلان کیا تو آپ کھڑے ہوئے کہا میری طرف سے 200 زور سے پھر آقا نے اعلان کیا تھا آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گیا آقا میری طرف سے 300 اٹھے۔ اب میں 300 اونٹ دینا کوئی معمولی بات ہے؟ 300 ٹنکا مال لدیوڑا ہو ڈرائیور خلاصی سب ہو تو بھی کم پڑے۔ آج اگر کیوہ نہ گیا تارے وہ ٹائر گھشوڑ دے دے ہمارے کام آئی دین واسطے کہ نہیں 500 ربڑ چکا دے اتنا ہوشیار ہے لوگ پچھے کہوے ارے مارو بیٹو تو حفظ کون پڑے حفظ تارو بیٹو دو روئی پڑی، ارے سوچ خراب ہوگی، سوچ خراب ہوگی۔ آپ دین کے لیے پیسہ خرچ کریں ورنہ یاد رکھو ہماری اولاد چاہے لاکھوں 50 لاکھ کی پروپرٹی دے کے جانا چاہتے ہو نا بیٹے کو گن 50 لاکھ کی پروپرٹی دے دو 1 لاکھ روپے کا علم دین سکھا دو وہ لاکھ روپے گن 50 لاکھ پر بھاری پڑے گا، بھاری پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ جنازے کی نماز کے لیے لوگ اٹھی کے مولوی صاحب آئے حضرت آئے کٹے گیا اس طرح کرتے ہیں اور حقیقت بتا رہا ہوں دوسرے کاموں میں اپن گھنے آگے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، علماء بھی کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد
آپ دن میں کئی کام کرو، جاب کرو، دندے پہ جاؤ، آدھا گھنٹہ دین سیکھو، سبحان اللہ، علم دین سیکھو اور اپنی لوگایوں کو بھی سکھاؤ، لوگایوں سکھاؤ، واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر کیسے دھوئے، کیسے پاک کرے، پاکی ناپاکی کے مسائل کون سکھائے گا؟ کون سکھائے گا؟ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ عورتیں، اسلامی ماں بہنیں یا جو چھوٹی بچیاں مدرسے پڑھنے جاوے، پاچھی آوے نا، اگر اس کی امی کہہ دے مجھے جو ہے نماز سکھا دے، تجھے جوڑا کرا دوں گی، حقیقت میں بچی ٹاپر اگر کیا ہے باٹا پاڑا ہو جیسے کہ وہ انشاءاللہ نماز سکھا چھوٹی بھی نہیں، کیوں کہ کوئی اعلان تو کرو۔ اب اپن بھی لوگ بھی دیکھتے ہیں نا، اعلان نہیں کرتے، اپنی بیگم کے لیے کبھی اعلان کریے تھے کہ نماز پڑھنی شروع کر، سارا بندہ کرا جو سونے کا، کنٹی کرا جو ہیں، ارے تھینک یو مول صاحب، بات تھوڑا دھندو ڈاؤن ہی چلے، اتنا اعلان بھاری مت کراؤ۔ ارے بھاری کچھ نہیں ہے، اگر گھراڑی نماز پڑھ اللہ آ گئی تو اللہ گھر میں اتنی برکت کری کہ بھلے پھلن پھول دے سونے کے گھنٹے کرو، لیکن کریں کیا؟ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے تو گھر میں برکت ہی نہیں ہے، دکھی ہیں لوگ، بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی بھی اگر کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ بات پیسے کی نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن سکون تو ہوگا نا۔ آج لوگ کہتے ہیں مول صاحب کماتے کہ نہیں ہیں، اللہ کا دیوڑا سب کچھ ایسے کہ سکون نہیں ہے۔ ارے سکون کوئی گھنٹہ کر کے ٹھیلے میں تھوڑی ملتا ہے، سکون ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو صبح اٹھو 4 بجے، بے گئی اور ماشاءاللہ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے اور تیار ہو، امامہ شریف ہو تو امامہ شریف باندھو۔ دیکھو مفتی اعظم ہند الحمدللہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا ایسے تیار ہوتے جیسے دولہا تیار ہوتا ہے، تب جا کر آج دنیا مفتی اعظم ہند کا نام لے رہی۔ کیوں؟ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کوشش کرو، ہمیں کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلنا، ارے چلنا ہے تو مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلنا ہے، مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے یہی کامیاب ہے۔ یہ زمانہ باصحبت اولیاء بہتر سب سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا 100 سال بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پورا مجمع جی لگا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محفل میلاد سجاؤ۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے اور میلاد النبی نبی کی پیدائش، جشن میلاد النبی نبی کی پیدائش کا جشن۔ زور سے بولو، مسئلہ سن لو۔ گھنے لوگ کہے آج 12 وفات، ارے 12 وفات کیوں کہہ رہے ہیں؟ 12 وفات نہیں کہنا، عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ وفات تو موت کہتے ہیں، ہم نبی کی موت تھوڑی مناتے ہیں، ہم تو میلاد مناتے ہیں۔ میلاد مانے پیدائش ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کہے، بعض لوگ جہالت میں کہہ، لیکن 12 وفات نہیں کہنا، 12 ربیع الاول۔ زور سے بولو، 12 ربیع الاول کا میلاد کرا، نبی کو ذکر کرا تو بعض لوگ مہینوں پڑھے۔ ہاں 24 نمبر ہے 24، ایک مہینوں بڑھے۔ ارے مہینوں کیوں بڑھے؟ 12 بڑھے تو کوئی بالٹی ڈھوڑے، لیکن پوچھاوے اندر سے جلنے والوں کا کیا علاج ہے؟ ان کا علاج اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا، خاک ہو جائیں ابدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ خاک ہو جائیں ابدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جاتے ہیں۔ کب تک سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہی میسج اور پیغام دیا، ہم تب جب تک زندہ ہے ہم سنائیں گے۔ اگر ہم دنیا سے چلے گئے نا، ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک سنائے گی۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھون، مصر پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، اور ہم تو قیامت کے میدان میں بھی صبا وہ چلے کے بعد پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے، تلے مانے نیچے، لیوا کیا؟ لیوا الحمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جھنڈا عطا کرے گا جس کا نام لیوا الحمد ہوگا۔ اس جھنڈے کے نیچے جب ہم ہوں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا عرض کرتے آقا وہاں بھی ہم آپ ہی کے گل گائیں۔ سبحان اللہ، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔
اور سن لو ٹینشن دور کرنی ہے نا آپ ایک تو بات اور سن لو کافی لوگ مولود میں آئے لیکن ٹوپی کو لوٹی آپ بات بہت غلط ہے ارے ٹوپیاں خریدو آپ پر خود کی پرسنل پراپرٹی ہونی چاہیے ارے موبائل خود رو ہے کوٹ خود رو جاکٹ خود رو پینٹ خود کی شرٹ خود کی گھر خود کو تو ٹوپی کیوں نہیں خریدو یار مسجد میں جاوے نا جب امام صاحب نے ٹوپی ہے کہ ٹوپی ہٹ کے دکان لائی بڑی آوے امام صاحب تو خود سوچیں گے چھٹی شریف میں شیخ صاحب کیا ہے خواجہ صاحب نے ہمارے واسطے ٹوپی لائی اب سب لوگ دو دو ٹوپیاں خریدو ایک خود اوڑھ لو اور ایک کسی اور کو اڑا دو یہ ٹوپی اڑا سکتے ہیں وہ نہیں اڑا سکتے اور جی کو پہلی اوڑھ لینا بھی نہیں دوسرا اڑا نہیں سکے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ٹوپی خود خریدیں اور انشاءاللہ تعالی ٹینشن دور کرنی ہے تو چھوڑ فکر دنیا کی فضول خرچہ کم کرو اور پیسہ بچاؤ تاکہ مدینہ دیکھو زور سے شادی بیاہ میں پھٹاکے پھوڑنا قسمت بول رہا ہے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شادیاں ہو گئی پیسہ خرچ کر دیا اور اس کے بعد گھومنے جاوے گوا روٹی رٹی اٹی جاوے ارے اٹی اٹی نہیں جانا پر سیدھو مدینہ نہیں جانا انشاءاللہ جائیں گے مدینہ کون جائے گا ہاتھ کھڑے کو ارے واہ اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کر دیا جس کوئی فارم نہیں جائے دعا کرو سب کے مدینے کا فارم بھر جائے ماشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ نوجوان مجھے زیادہ مسکراہٹ ان کی دکھ رہی ہے ایک شعر نوجوانوں کی طرف سے پڑھ لوں پھر ٹائم ہو گیا سلام پڑھیں گے زور سے بولیے سبحان اللہ How is beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. How is beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. آپس میں سلام کریں اس سے محبت بڑھتی ہے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں مصافحہ کریا کرو ہیں کدے کدے ایک ہاتھ کریں گے سامنے دوسرے ہاتھ کے گدی میں ٹوک دے ہاں پٹی دے جنگلو یہ گھنے یہاں کا آج کل نوا نوا چل گیا ہے ماڈرن مسلمان
یہ دونوں ہاتھوں مصافحہ کرنا آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ گڈ مارننگ گڈ نائٹ نہیں کہنا پر السلام علیکم، کیا کہیں گے؟ ہاں السلام علیکم، السلام علیکم، یہ ٹھیک ہے۔ اسکول میں کالج میں جا کے کر لیے گڈ مارننگ گڈ مارننگ صبح اچھی ہو، شام بلند چولہے کے باہر گڈ نائٹ رات اچھی ہو، دن والی کھاٹے میں جاؤ، کیوں یہاں کی پکڑو پر سیدھی شٹ ہے، ہاں سیدھی ٹریک پہ صراط مستقیم پہ چلیں، آقا کی پیاری پیاری ادا اپنائیں، سبحان اللہ۔ آقا کی سنت ہے سب سے پہلے سلام کرو، کسی کو موقع ہی مت دو۔ آج کل تو آپ دیکھا گھنے لوگوں نے امام صاحب نے سامی سامی دے کے مار لو پاٹو دے کے کہاں کیا کاٹی گی؟ ارے سلام کر لیا لو کہ دیکھو دی کرنا سلام کرے ہی نہیں کرے، ارے بے تو کر لے یہ نے تھا ہے جانے جی کو تانے، اللہ کی 100 رحمت نازل ہوئے، 10 بیرے حصے میں آوے جی کو جواب دے وے، اور جو ہے 90 بیرے آوے جی کو سلام کرے، زور سے بولو اس لیے میں سلام کرو آپ جواب دو، السلام علیکم۔